ایک تو یہ کہ یہ دیکھنا کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا جو جنرلی میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یعنی یہ کوئی حادثات ہیں یا یہ کوئی اچانک آئی ہوئی آفات ہیں یا یہ کوئی وقتی چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں. اس کے لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں آپ کو توجہ اس طرف دلاؤں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ عذاب الہی کا شکار ہیں، اور یہ کوئی عذاب جو ہے وہ کسی ایک جگہ پر نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب صرف پاکستانیوں کے اوپر ہے. میں سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان، آج مسلمان جہاں بھی رہتے ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، وہ کہیں بھی آسودہ حالت میں نہیں ہے. اور آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں بڑھتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ سب نے، پوری دنیا نے اب تو وہ ہاریفائنگ امیجز دیکھ لیے ہیں جس سے آج پاکستان کے مسلمان گزر رہے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، اور یہ کوئی شاید دس از ناٹ دا لمٹ. قدرت جب اپنا غضب ڈھانے پر آئے تو پھر انسان اس کے آگے بالکل بے بس ہوتا ہے اور تنکوں کی طرح سے انسان بہہ جاتے ہیں. ناظرین، میں پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بے حسی جو ہمارے اندر آہستہ آہستہ کر کے اتنی صلاحیت کر گئی کہ آج ہم مسلمان شاید میں سمجھتا ہوں مسلمان کہلانے کے بھی مستحق نہیں رہے. ہماری کوئی ایسی چیز جو ہمارے پیارے حبیب نے ہمیں سکھائی اور جو ہمارے قرآن نے ہمیں جن چیزوں کے لیے کہا کہ ہمیں کرنا چاہیے، ان میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی کریکٹرسٹک ہم میں مسلمانوں کے اندر نہیں پاتا. یہاں تک کہ ہم نہ صرف بے حس ہو گئے ہیں بلکہ ہم جانوروں سے بدتر ہو چکے ہیں. اور اگر ہماری یہی صورت حال ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہ ناراض ہو، بلکہ آج بھی جو ہو رہا ہے شاید یہ کم ہے. اور ہمیں تو اس طوفان نو کا کے لیے تیار رہنا چاہیے جو بالآخر اللہ تعالیٰ ان قوموں پر بھیج دیا کرتے ہیں، جو قومیں باوجود الٹیمیٹمس کے، اعلانس کے اور ان کو بتائی جانے والی اور دکھائی جانے والی تمام جو ٹریلر ہوتے ہیں عذاب کے، اس کے باوجود اگر وہ اپنی روش چینج نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو مٹا دیا کرتے ہیں. پاکستان کے حوالے سے دو چار چیزیں میں سے آپ کو بڑی بڑی بتا دوں جس پر ہماری بیسی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے. نمبر 1، ہم نے دیکھا کہ لال مسجد جو اسلام آباد کے اندر تھی، اس کے اندر جو طالبات تھیں اور ان طالبات کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جس طرح سے پکڑ کر اللہ جانے کس جگہ چھپا دیا گیا، مار دیا گیا، دفنا دیا گیا، کس حالات میں تھا کسی کو نہیں پتا. یہ سب انسان تھے. ڈاکٹر عافیہ ہمارے سامنے زندہ حالت میں موجود ہیں، جس کی آج جو حالت ہے وہ اللہ جانے کی عبرت کے لیے ہے. وہ میری بھی بہن ہو سکتی ہے، آپ کی بھی بہن ہو سکتی ہے، اور ہم سب کے سب خاموش بیٹھے اپنے گھروں میں مزے کر رہے ہیں، افطاریاں ڈنر ہو رہی ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں. اور بدنصیبی تو یہ ہے کہ کل آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ، ایک اور ایسا دل ہلانے والا واقعہ ہوا جو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اب تم پر عذاب کیوں نہیں آنا چاہیے. سیالکوٹ میں 2 معصوم بچوں کو سر عام سڑک کے اوپر پولیس کی موجودگی میں، تمام لوگوں کی موجودگی میں ان کو ڈنڈے مار کے، اس طرح تو میں کسی سانپ کو بھی شاید نہیں مار سکتا ہوں، جس ظالمانہ طریقے سے معصوم بچوں کو جو 18 سال سے کم عمر کے تھے اور ان میں سے ایک حافظ بھی تھا. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر سانپ بھی میرے گھر میں آ جائے تو شاید میں اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ نہیں ماروں گا. اور انسان تھے اور وہ معصوم بچے تھے اور ان کو سب کی موجودگی میں مارا گیا. میڈیا بھی تماشا دیکھتا رہا، کلپس بنتے رہے. اس کے بعد بھی آج مطلب سوائے بیانات کے، سوائے دعووں کے کچھ بھی نہیں ہو رہا. پنجاب گورنمنٹ تو چلے گورنمنٹ ہے، ہم گورنمنٹ کو کیا رو رہے ہیں، لیکن کیا کسی انسان نے، پوری دنیا کے کسی مسلمان نے آواز اٹھائی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سمجھ لینا کہ یہ صرف پاکستان میں یا سیالکوٹ میں کوئی ایک واقعہ ہوا، یہ ایک واقعہ نہیں، یہ ہماری درندگی ہے. کچھ لوگوں نے میڈیا پہ یہ کہا کہ یہ ایک شاید جنگل کا قانون ہے. میں سمجھتا ہوں جنگل میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. میں نے آج تک کسی شیر کو 4-5 بکریوں کو چیختے پھاڑتے نہیں دیکھا بلا وجہ. اور نہ صرف ہم انسان کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوں. اگر یہ سب کچھ ہمارے مسلمانوں میں ہو سکتا ہے اور اس کو ہم ٹالریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، مجھ سے وہ خبریں دیکھنے کے بعد میں کل سے سو نہیں سکا ہوں. اور مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اللہ کا عذاب کتنے دن بعد آئے گا اور ابھی کیوں نہیں آ گیا، فوراً کیوں نہیں آ گیا. یہ چند باتیں ہیں، یہ وہ ہماری بیسی ہیں. اس کے علاوہ میں باقی جو چھوٹی چھوٹی ہماری کرپشن ہے، جو چھوٹی چھوٹی ہماری صفائی نصف ایمان ہے، لیکن جہاں سے مسلمان گزر جائیں وہ گندگی کا ڈھیر ہوتے ہیں. جہاں مسلمانوں کا کنونشن ہو جائے وہاں دوسری دفعہ کوئی ان کو ہوٹل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ہماری
حالات ہو گئے ہیں. آج مسلمان پوری دنیا میں ایک بدترین نام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. لوگوں نے ٹیررسٹ سمجھتے ہیں, لوگوں نے جنگلی سمجھتے ہیں, لوگوں نے وحشی سمجھتے ہیں. مسلمان کا نام ہم نے اتنا بدنام کر دیا اور ہم اپنے میلے ٹھیلوں میں عیاشیاں کر رہے ہیں. ہم نے ابھی پچھلے 14 اگست پر کلپس آپ کو دکھائے تھے, اور وہ کلپ میں حیران تھا کہ میں اتنی اچھی اچھی باتیں یہاں پہ بیٹھ کے کرتا رہا ہوں, دل ہلانے والی باتیں جو انسان کو جاگنے کے لیے, جگانے کے لیے کافی ہیں, ان کو کوئی نہیں دیکھتا. لیکن وہ کلپ جس کے اندر بچیاں جو تھیں جن کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کیا ہے, جن کو کسی کو, سب ملک کو گالیاں دے رہے ہیں کچھ بغیر جانے بوجھے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں. جس قوم میں جس اسلام کے نام پر آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید, آپ یہ دیکھیں ڈرون حملے ہوتے ہیں, وہاں پر بے گناہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. کون اس پہ بول رہا ہے؟ کوئی نہیں بول رہا. ہم میڈیا میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں سوائے خبروں کو بیچتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے ہم غریبوں کے نام پر جب کوئی افتاد آتی ہے تو بھیک دیتے ہیں, اپنے ہی بھائیوں کو بھیک دیتے ہیں, اس کے لیے ہم بھیک مانگتے ہیں. اور اللہ جانے وہ بھیک کتنی ان غریبوں کو, جب کشمیر کا واقعہ ہوا, اتنا بڑا سانحہ ہوا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اپنے سب کچھ لٹا کے ہیلپ کی اور پیسہ دیا. لیکن آج بھی کشمیر کے لوگ جا کے دیکھیں وہیں کے وہیں پڑے ہیں. غریب آج بھی بغیر چھت کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ جانے یہ جو تمام NGOs ہیں جو غربت کے نام پہ, جو آفات کے نام پر لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں, یہ کتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مردے کا کفن بیچ کے ہم اگر پیسہ کھاتے ہیں, اور یہ ہمارا اگر ایمان ہے, یہ ہمارا اسلام ہے, یہ ہمارا دین ہے, اور دیکھنے والے صرف تماشا دیکھتے ہیں, سننے والے صرف اس کی خبروں کو انجوائے کرتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ اپنے ڈنر اور اپنے لنچ اور اپنی آپ کو میں مست ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. میرے ساتھ آج کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں, وہ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہی ہم باتیں کریں گے کہ کیسے اپنے پاکستان کے بھائیوں کی ہیلپ کر سکیں. میں اس پر کچھ زیادہ کہنا بھی نہیں چاہوں گا, سب کو سب کچھ پتہ ہے. صرف میں تو یہ چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی آنکھیں کھولیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے, جو طوفان نوح کی شکل میں یا کسی اور شکل میں ہم پر آلریڈی آ چکا ہے. آج مسلمان ایران کے اندر مجبور بیٹھے ہیں, آج مسلمان جو ہیں فلسطین کے اندر بے بس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو مارا جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. عراق کے اندر لاکھوں لوگوں کو جلا دیا گیا, زندہ جلا, پورے شہر زندہ جلا دیے گئے. کسی مسلمان نے کچھ نہیں کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی, سوائے چند لوگوں کے جلسے جلوس اور نعرے لگانے کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں کہا. خدا نہ خواستہ خاکم بدہن کل ہمارے اتنے بڑے جو ہمارا مکہ اور خانہ کعبہ ہے, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے کوئی اس کی بے حرمتی ہوگی, تو بھی ہم کیا کر لیں گے جب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت کر سکتے ہیں. ہم نے وہ بھی برداشت کر لیا, ہم اس پر بھی کچھ نہیں بولے, ہم وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں. آج بھی ہمیں امریکہ آنا ہے, آج بھی ہمیں جاپان جانا ہے, چین جانا ہے, اپنی دنیا سنوارنی ہے. اگر آج بھی ہم اس میں مست پڑیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کل کے بجائے آج آ جائے, تاکہ ہم روز رزق کے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک دن میں مر جائیں. یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے, یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مسلمان بنا دے, یا اللہ تعالیٰ ہمیں کسی عذاب میں ڈال دے.